دعا مانگتے مانگتے ہم تھک جاتے ہیں اور پھر اچانک سے وہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ چیز جو ہم نہ ملنے کے ڈر سے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، وہی چیز ایک دم سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کب کیسے ہو گیا۔ بعض اوقات اللہ مدد ان راستوں سے بھیجتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے سارے وسوسے، سارے ڈر جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ اب ہار ہی اس کا مقدر ہوگی، لیکن پھر اچانک اللہ ہاری ہوئی چیزوں کو تمہارے مقدر میں جیت کی صورت میں لکھ دیتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیزیں تمہیں مل جاتی ہیں، سارے غم سمٹ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، وہی تمہارے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہو وہی تمہارے لیے بہترین ہو سکتا ہے کہ رب کی چاہت میں ہی تمہاری بہتری چھپی ہوئی ہو۔ جو میرا رب عطا کر دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ چھین لے، تم سے دور کر دے، اسے کوئی واپس لوٹا نہیں سکتا۔ بے شک وہی عروج و زوال کا مالک ہے، اور اس کی عطا سب عطاؤں سے بہترین ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، معافی کے طلبگار کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہی بہتر کارساز ہے، اور تمہیں جو بھی مدد پہنچتی ہے بے شک اس کی طرف سے ہی پہنچتی ہے۔ جو اس سے امید قائم رکھتے ہیں ان کے لیے وہ معجزے کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کو اس کی سوچ سے بڑھ کر وہ عطا کرتا ہے۔ اس کی صفت ہے کہ جو اس کے آگے جولی پھیلاتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ انہیں خالی ہاتھ ہرگز نہیں لوٹاتا۔ جس دعا کی قبولیت تمہیں لگتا ہے کہ سالوں میں ہوگی، وہ دعا اللہ لمحوں میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے ایک کن کی دیر ہے، پھر ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اس پر میرا شکر کرو، اور جو نہ مل سکا اس پر صبر کرو۔ تم صبر اور شکر کرو گے، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ جو تمہیں نہ مل سکا اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو، وہ ضرور ملے گا، اور صحیح وقت پر تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ راستے جن پر تم چلتے ہو، اگر ان راستوں سے ہٹا کر اللہ تمہیں اپنے بنائے ہوئے راستوں پر چلا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہاری منزل ادھوری رہے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو راستے اس نے تمہارے لیے چنے ہوں وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا۔ زندگی تمہیں پیچیدہ مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، تاکہ تم خوشی سے پہلے غم کی شدت کو محسوس کر سکو، تاکہ تم آنے والی خوشی کی قدر کر سکو۔ اور خوشیوں کی قدر انہی کو ہوتی ہے جو پہلے غم کے لمحات سے گزرے ہوں۔ غم ہی تمہیں جینا سکھاتے ہیں، غم ہی تمہیں حاصل کی قدر کرنا سکھاتے ہیں۔ تم اپنے طریقے سے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتے ہو، لیکن اللہ تمہیں اپنے طریقے سے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے طریقے سے زندگی میں کوئی قدم اٹھاتے ہو تو پھر وہ قدم تمہیں تمہاری زندگی کے ان راستوں پر لے جاتا ہے
کہ جہاں نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ پیچھے۔ تم اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چلو، پھر تمہاری پسندیدہ منزل ہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اگر تم اپنی منزل کے قریب پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں اپنے رب کے قریب جانا ہوگا، اس کی ماننا ہوگی، اسے منانا ہوگا۔ ممکن اور ناممکن کے وسوسے تمہارے اندر ہیں، اور اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تو تمہیں وہی عطا فرماتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور کوشش اور دعا کسی کام میں شامل ہو جائے تو وہ کام اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ کی مدد تب ہی آتی ہے جب انسان کو مدد آنے کا یقین ہو۔ یقین ہی انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے، اور بے یقینی ہی انسان کو منزل تک پہنچا کر بھی ناکام کر دیتی ہے۔ تم اللہ سے اچھا گمان رکھو، پھر تم اسے اپنے ہر معاملے میں اچھا پاؤ گے۔ جیسی تم اللہ سے امید لگاتے ہو، اللہ تم کو ویسا ہی ملتا ہے۔ جو تمہیں حاصل نہیں اس پر شکر کرو، وہ بھی ضرور ملے گا۔ جو تمہیں میسر نہیں اس پر توکل اور یقین رکھنا تمہارا کام ہے، اور راستے بنانا اس کا کام ہے۔ مانگنا تمہارا کام ہے، تم تک پہنچانا اس ذات کا کام ہے۔ صبر کرو اور دعا مانگتے رہو جب تک تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز مل نہیں جاتی۔ تمہارا ٹوٹنا عارضی ہے، مگر اللہ کا تمہیں سمیٹ لینا مستقل ہے۔ وقت مشکل ہو اور محسوس ہو کہ جیسے اللہ ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تو ایسا محسوس ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اسے اپنے سارے دکھ سناؤ اور اپنے دل کی کیفیت بتاؤ۔ وہ تو انتظار کرتا ہے تمہارا کہ کب تم اس کی طرف رجوع کرو گے اور کب وہ تمہیں تھام لے گا۔ انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کر کے بھی اس کی طرف لوٹتا ہے، تب بھی اللہ دھتکارتا نہیں، مایوس نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، تھام لیتا ہے۔ تم اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دو اور خود کو ہر فکر سے آزاد کر دو، دیکھنا وہ سب سنبھال لے گا۔ اصل سکون میرے رب کے ذکر میں ہے، اس کا ذکر کرتے رہو۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ ذات تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی کمی کیا رلائے گی۔ بس یقین رکھو اس کا کیا گیا انتخاب تمہارے ہر انتخاب سے کہیں بہتر ہوگا۔ جب تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ ان راستوں سے معجزے کرے گا جو راستے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، تو معجزے ضرور ہوں گے۔ اس کی پہنچ کی تو نہ تو تمہیں کوئی خبر ہے اور نہ ہی تمہاری سوچ وہاں جا سکتی ہے۔ کوئی بھی کام اس کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں، یہاں تک کہ انسان کو ہدایت بھی اس کی رضا سے ملتی ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہ رکھے۔ اللہ آزمائش میں اپنے خاص اور نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ تم ہمت رکھو اور دعا کرتے رہو اور اس کی رضا میں راضی رہو، اور وہ تمہاری چاہت میں راضی ہو جائے گا اور تمہیں خوش کر دے گا۔ غم ہو یا خوشی اس کی طرف رجوع کرتے رہو، وہ سمیٹ لے گا تمہارے سارے غم۔